اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ان احادیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس انسان کے یقین کا مرتبہ بلند ہوگا اس سے کرامت ظاہر ہوگی، کیوں؟ چونکہ جمیع فضائل جو ہے وہ یقین ہے۔ انسان کے وجود سے تمام فضائل اور تمام کرامات سرزد ہوں گی اگر انسان صاحب یقین ہو۔ انسان تمام محاسن کا مجموعہ ہو جائے گا، ہر وہ چیز جس پر حسن کا اطلاق ہوتا ہے اس انسان صاحب یقین سے وہ شے سرزد ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں عزیزان محترم، یقین کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ تو یقین کے عزیزان محترم مراتب ہیں۔ مراتب یقین کیا ہیں؟ یقین کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یقین کا ہے علم الیقین، پہلا مرتبہ علم الیقین کا ہے، یعنی انسان جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا یقین ہے وہ واقعے کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ چیز جو واقعیت رکھتی ہے، جو حقیقت رکھتی ہے، انسان کا یقین اس واقعیت اور حقیقت کے عین مطابق ہے۔ یہ ہے یقین کا پہلا مرحلہ، اسے علم الیقین کہتے ہیں۔ وہ چیز جو حقیقت خارجیہ ہے انسان کا، اس کے عین مطابق علم ہے۔ جیسے باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے تو میرا یقین اسی کے مطابق ہو کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور واقعی بھی دھوپ نکلی ہو۔ لیکن اگر باہر دھوپ نہیں نکلی ہے، باہر بادل آ چکے ہیں، باہر برف پڑ رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، سورج نہیں ہے، سورج چھپ چکا ہے، یا اصلاً رات ہے، لیکن میرا یقین یہ ہو کہ نہیں باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے، باہر شدید گرمی ہے اور شدید دھوپ جو ہے سورج اپنی جو ہے وہ تمازت پھیلا رہا ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو تو یہ یقین واقعیت کے مطابق نہیں ہے۔ چونکہ واقعیت کے مطابق نہیں ہے لہٰذا ایسا انسان علم الیقین کے مرتبے پر فائز نہیں ہے۔ یہ علم الیقین کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کا یقین واقعے کے عین مطابق ہو، اور اس مرتبے پر انسان استدلال قائم کرتا ہے، برہان لے کر آتا ہے، مقدمات کو مرتب کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے یہ یقین کا رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اب مقدمات میں انسان اپنی کھڑکی کو پردہ ہٹاتا ہے اور باہر دیکھتا ہے تو ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ انسان گھر سے باہر قدم رکھتا ہے تو جا کر دیکھتا ہے آسمان کی طرف تو ہاں سورج نکلا ہوا ہے۔ یا انسان جو ہے وہ کمرے میں موجود گرمی کا اندازہ لگا کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس قدر اس کمرے کے اندر گرمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باہر دھوپ موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہر سورج اپنی تمازت کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے آسمان کے اوپر۔ بس انسان دلائل کو، مقدمات کو مرتب کرتے ہوئے ایک ایسی حقیقت تک پہنچتا ہے جو واقع میں موجود ہے، عالم خارج میں وہی حقیقت اسی انداز میں موجود ہے۔ اور یہ انسان کیسے اس نقطے پر پہنچا؟ علم الیقین کے ذریعے سے انسان پہنچا۔ یہ علم کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ علم دلائل کے ذریعے سے حاصل ہوا، برہان کے ذریعے سے حاصل ہوا۔ دلائل اور برہان کے مقدمات کو مرتب کرنے سے یہ علم الیقین کا مرتبہ انسان کے لیے حاصل ہو جاتا ہے۔ یہاں مصنف اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے انسان دور سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ رہا ہے، وہاں سے بہت ہی کالے رنگ کا دھواں آسمان پر موجود ہے۔ اب انسان اس دھوئیں کو دیکھ کر یہ یقین حاصل کر لیتا ہے کہ یہ دھواں جس جگہ سے اٹھ رہا ہے اس کے نیچے یقیناً کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے، یا لگائی گئی ہے، یا خود بخود لگ گئی ہے، لیکن آگ ہے تو اس آگ کی وجہ سے آسمان پر سیاہ رنگ کا دھواں موجود ہے۔ بس انسان دھوئیں کے وجود سے آگ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے علم الیقین کا مرتبہ، اور انسان اس یقین کے مرتبے پر فائز ہے۔ اور دلیل کیا ملی ہے اس کو اس یقین تک پہنچنے کی؟ وہ کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا دھواں۔ یا بس اوقات انسان فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو ایک مخصوص سمت میں فوراً تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے اور جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، یہ دلیل ہے کہ جس طرف جا رہی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ بس انسان کو پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ گاڑیاں جا رہی ہیں تو یہ جا رہی ہیں کہیں اطفاء حریق کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے۔ بس انسان ایسے ہی مقدمات کو اور ایسے ہی دلائل کو مرتب کرتا ہے اور ایک نتیجے تک پہنچتا ہے جس نتیجے کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ یقین کا دوسرا مرتبہ ہے عین الیقین۔ عین الیقین کا مرتبہ عزیزان محترم، یا انسان اپنی انہی ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے کسی شے کو، یا انسان اپنی باطنی آنکھوں سے کسی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان باطنی آنکھ سے اگر دیکھتا ہے تو یہ ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی نسبت زیادہ واضح، شفاف اور زیادہ روشن ہے۔ کیوں؟ چونکہ میری یہ ظاہری آنکھیں محدود ہیں، لیکن میری باطنی آنکھ جو ہے خداوند متعال نے جو مجھے چشم بصیرت باطن عطا کی ہے وہ اس قدر بصیرت ہے کہ میں اس دروازے کے پیچھے کیا ہے اس کو بھی مشاہدہ کر سکتا ہوں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں مشاہدہ کر سکتا ہوں۔ بس یہ در و دیوار جو اس عالم مادہ میں رکاوٹ اور معنی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ میری اس چشم بصیرت باطنی کے آگے رکاوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ میں اس عالم ملک سے ملکوت کا مسافر ہوں، اور ملکوت میں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان ان حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے جو اس عالم ملک کے اندر جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ لہٰذا انسان کا جس قدر رتبہ بلند ہوتا ہے انسان جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کی دید تیز ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو باطنی آنکھ سے دیکھنے والا انسان ہے وہ در واقع اس ظاہری آنکھ کی نسبت زیادہ بینا ہے، لیکن عین الیقین کے مرتبے میں یہ ظاہری آنکھ بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے اور انسان اس ظاہری آنکھ سے حقیقت کو مشاہدہ کر لیتا ہے۔ علم الیقین میں نے دھوئیں کو دیکھا اور دھوئیں کو دیکھ کر میں آگ کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ علم الیقین میں نے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس سے میں جو ہے وہ آگ کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ میں نے ایک سمت میں پولیس کی بہت زیادہ گاڑیوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس سے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ موجود ہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جو یہ پولیس وہاں جا کر اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے۔ یا آپ اپنے شہروں میں اور اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، اگر آپ کے شہروں میں کنٹینر بہت زیادہ لگے ہیں تو آپ احتجاج کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یقیناً کسی سیاسی پارٹی نے یا کوئی مظاہرہ کیا ہوگا یا کوئی جلوس نکالا ہوگا یا کہیں ہڑتال یا کوئی احتجاج کیا ہوگا جس وجہ سے ہماری سڑکوں
اوپر یہ کنٹینر موجود ہیں، اور جب وہ کنٹینر ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اب وہ مظاہرہ اور وہ جلوس ختم ہو گیا۔ یہ سب مراحل تھے علم الیقین کے، لیکن عین الیقین میں انسان ان وسائط کی طرف نہیں جاتا ہے، خود اپنی ظاہری آنکھوں سے آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑی لمبی چوڑی عمارت جو ہے وہ میرے سامنے آگ کی جو ہے وہ شعلوں کے اندر جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے، بس میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ عین الیقین ہے، اس میں کوئی تردید ایجاد نہیں کر سکتا۔ علم الیقین میں تردید ایجاد کی جا سکتی ہے، کہا نہیں وہ جو ہے وہ آگ نہیں لگی ہوئی تھی وہاں در واقع کوئی جہاز گرا تھا، اس کی وجہ سے وہ دھواں تھا، اور وہ آگ وہاں پہ نہیں تھی، بلکہ اس کے گرنے سے ہی دھواں سیاہ رنگ کا جو ہے نا وہ اٹھ گیا تھا، آگ کوئی نہیں لگی ہوئی تھی، یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس کی وجہ سے وہ دھواں ایجاد ہو گیا، آگ وہاں پر موجود نہیں تھی، تو انسان وہاں خطا کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن عین الیقین میں جب انسان ایک حقیقت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے تو انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے۔ جیسے انسان ایک مظاہرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مرد آباد مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، لوگوں نے پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، اب مجھ سے کوئی پوچھے بھی تم کیا دیکھ رہے ہو تو میں کہوں گا میں مظاہرہ دیکھ رہا ہوں، میں ہڑتال کو دیکھ رہا ہوں، میں جلوس کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ دریا میں ایک نوجوان گرا ہے اور وہ اب غرق ہو رہا ہے، اس کو لوگ نجات دینے کے لیے بچانے کے لیے جو ہے وہ کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اس کی طرف اپنا رسیاں پھینک رہے ہیں تاکہ وہ جوان اس رسیوں کو پکڑ کر نجات حاصل کر سکے، لیکن وہ رسیوں کو تھام نہیں پا رہا، اس قدر پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بشرطے کہ انسان کی آنکھیں اس کو واقعاً حقیقت ہی دکھائیں۔ بس اوقات انسان کی آنکھیں بیمار ہو جاتی ہیں اور وہ حقیقت کو دیکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اور یقین کا تیسرا مرتبہ عزیزان محترم حق الیقین ہے، اور یہ یقین کا عزیزان محترم سب سے بلند درجہ ہے۔ اس بلند ترین درجے کو جو ہے وہ علمی اصطلاح میں، فلسفی کتابوں میں اور حکمت کی کتابوں میں، عرفانی کتابوں میں عاقل و معقول کے درمیان معنوی وحدت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ عاقل اپنی ذات کو معقول کے فیوزات کا قطرہ اور معقول سے مرتبط جانتا ہو، یعنی لمحہ لمحہ اس کے انوار جو ہے وہ اس جو ہے وہ عاقل پر اشراقات کر رہے ہوں اور وہ ان کو مشاہدہ کر رہا ہو۔ جیسے سورج کی کرنیں زمین پر پڑتی ہیں اور بس اوقات انسان ان کرنوں کو آتے ہوئے مشاہدہ کر لیتا ہے، جس کی دید اتنی قوی ہے، تو یہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ اس انسان کے اوپر جو آنے والی جو انوار کی کرنیں ہیں ان کو مشاہدہ کر لے۔ بس انسان جو عاقل ہے اور معقول، جس ساتھ کو اس نے تعقل کیا ہے، یہ ایک ہی مرتبے میں انسان کے نفس میں آ کر جمع ہو جائیں اور وحدت اختیار کر لیں، تو عاقل اور معقول کے درمیان ایک معنوی وحدت ہے۔ جیسے آگ پر یقین کرنا ہو انسان نے کہ یہ آگ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کے شعلے جو ہیں وہ دہک رہے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں مجھے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ تو حق الیقین حاصل کرنے کا مرحلہ کیا ہے کہ میں خود آگ میں کود پڑوں۔ جب آگ میں کودوں گا اور آگ کی تمام شعلے اور تمام ذرات اور تمام وہ جو آگ کی تپش ہے وہ میرے وجود کے ذرے ذرے کو جھلسا رہی ہوگی، تب مجھے آگ کا جو یقین حاصل ہوگا وہ یقین حق الیقین کا مرحلہ ہے۔ اب اس میں کسی قسم کی تردید کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا بس اوقات علماء مثال دیتے ہیں کہ وہ انسان جو واقعیت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم خارج میں کوئی واقعیت موجود نہیں ہے، اس کو اٹھا کر جو ہے وہ آگ میں پھینک دو، یا اس کو اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینک دو۔ جب وہ پانی کے اندر گرے گا اور ڈبکیاں مارے گا تو آپ سے کہے گا مجھے بچاؤ، تو آپ اس کو کہیں گے کہ کہاں، کوئی پانی نہیں ہے، یہاں تو کوئی آگ ہی نہیں ہے، کس چیز سے آپ کو بچاؤں، یہاں تو کوئی آگ ہے ہی نہیں، چونکہ آپ کہتے ہو کوئی چیز واقعیت نہیں رکھتی ہے، کوئی چیز حقیقت نہیں رکھتی ہے، تو یہاں پانی تو ہے ہی نہیں، یہاں آگ تو ہے ہی نہیں، تو آپ کے نظریے کے مطابق جب کوئی چیز ہی نہیں ہے تو آپ کو کس چیز سے بچایا جائے؟ یہ در واقع ایک ایسے بیمار آدمی کے علاج کا ایک طریقہ علماء نے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ایسے ہی انسان کے جو حق الیقین کے مرتبے پر پہنچنا چاہتا ہے وہ آگ کے اندر کود کر آگ کی جو حقیقت ہے اس کو اپنے قریب سے لمس کرتا ہے۔ اب یہاں انسان جو ہے وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو چکا ہے، کیوں؟ چونکہ یہاں آگ کا وجود اور اس انسان کا وجود اب وحدت اختیار کر چکا ہے، اب ایک ہو چکا ہے، اب ان دونوں میں کوئی دویت نہیں ہے۔ اب انسان اس آگ کی حرارت کو، اس آگ کے شعلے کو اپنے وجود کے ذرے ذرے میں لمس کرے گا۔ لہٰذا اس مرتبے تک پہنچنا چاہتا ہے اگر انسان، تو انسان کو نہایت سخت اور دشوار ریاضت کرنے کی کوشش ہے۔ بس اگر انسان حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو ایسے انسان کو نہایت سخت اور دشوار ریاضت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس انسان کو عام عادات اور رسومات جو معاشرے میں رائج ہیں اور انسان کو حقیقت سے دور کر دیتی ہیں، اس انسان کو خود کو، اپنے وجود کو ان عادات اور رسومات سے پاکیزہ کرنا ہے۔ اس انسان کو اپنے وجود سے شہوت کو جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دینا ہے۔ اب یہ انسان حق الیقین کے مرتبے پر پہنچ سکتا ہے۔ اور شہوت یہاں صرف جنسی شہوت نہیں بلکہ خواہشات نفس ہیں جو انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ ابھارتی ہیں۔ ان النفس لامارہ بالسوء، انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف جو ہے وہ کھینچتا ہے۔ بس یہ جو برائی کی طرف انسان کو جو کھینچ رہا ہے اس کا نفس، یہ اس کی شہوت ہے، یہ اس کی خواہش ہے۔ لہٰذا آگے کہتے ہیں دل کو خیالات، دل کے اندر سے جو ہے وہ ہر قسم کے خیالات کو پاکیزہ کرنا ہے اس دل کو، اور بطور خاص وہ خیالات جو شیطانی خیالات ہیں ان خیالات سے بھی اس دل کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے، اور انسان کو اپنے وجود سے دنیاوی لذتوں کا قمع کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے، تاکہ وہ حق الیقین کے مرتبے پر فائز ہو۔